رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد سورة البروج یہ 30ویں پارے میں ایک سورت ہے اور 30ویں پارے کی صورتیں مکی دور کی ہیں، اس لیے ان میں ادب یعنی الفاظ کا ایسا انتخاب ہے جو ادیب استعمال کرتے ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن پاک ہی ایک معجزہ ہے اور اتنی بامعنی گفتگو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چیلنج کیا کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اس کی ایک صورت کے برابر کر کے دکھلا دے۔ تو سورۃ البروج میں بروج یہ 12 برج بھی مانتے ہیں فلکیات والے قدیم دور سے، اس میں ابن با لکھے ہوئے بھی ہیں حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدید، دلو اور حوت۔ یہ اکثر اخبارات میں بھی آتا ہے، فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک سورج کا جو ایک مرکز ہے، منزل ہے، اس میں 12 منزلیں ہیں، ہر منزل کا ایک دورانیہ ہے۔ قرآن پاک میں آسمان کی قسم کھائی، ان برجوں کی قسم کھائی گئی۔ یا برج وہ بھی ہیں جہاں اللہ کے فرشتے محافظ ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ جنات میں ایک تشویش پیدا ہوئی، جنات آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں انہوں نے ایسی جگہ اپنے مرکز بنا رکھے تھے کہ جہاں سے وہ فرشتوں کی آواز سنتے تھے، اور پھر آ کے وہ اپنے کاہنوں کو بتاتے تھے، جن کے جو جن تابع ہوتا تھا ان کو بتلاتے تھے کہ اب اس طرح کی گفتگو وہاں ہے۔ یہ پھر اپنے قیاس کرتے تھے، اپنی عقل کا استعمال کرتے تھے اور اس کو ترتیب دے لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر جنات میں ایسا ہوا کہ یہ ان مراکز پر نہیں جا سکتے تھے، تو آپس میں ان میں تشویش پیدا ہوئی اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ انا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع، ہم اپنی سیٹوں پہ جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، آواز سنتے تھے۔ اب جو بھی وہاں جاتا ہے تو ایک شہاب ثاقب آ کے لگتا ہے اسے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے کوئی تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کی جو انہوں نے دنیا میں تلاش کی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور انہیں معلوم ہوا کہ یہ تبدیلی تھی۔ اس کے بعد پھر علم نجوم کو بھی وہ غلبہ نہیں رہا۔ پہلے علم نجوم کو اتنا غلبہ تھا اور وہ انہی کاہنوں کے ذریعے تھا کہ وہ بادشاہوں کی ترتیب تک بتلا دیتے تھے کہ فلاں کے بعد فلاں بادشاہ اور فلاں کے بعد فلاں بادشاہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان برجوں کی قسم کھائی، قیامت کے دن کی قسم کھائی، اور جمعے کے دن کی قسم کھائی، اور عرفے کے دن کی قسم کھائی۔ یہ قسمیں کھا کر بتلایا کہ اخدود والے ہلاک ہو گئے، یعنی بربادی میں آ گئے۔ اخدود کیا ہے؟ اخدود کہتے ہیں خندق۔ یہ لمبی لمبی خندقیں بناتے تھے، اور قدیم دور میں بادشاہ جب کسی ایسی چیز کی سرکوبی کرتے تھے جو عام ہو جاتی تھی، پبلک میں آ گئی ایک چیز، اس کی سرکوبی کرنی ہے، اس میں وہ یہ سزا دیتے تھے مختلف جگہ، شام میں بھی، عراق میں بھی، جہاں جہاں بادشاہ آتی تھی، کہ وہ خندقیں بناتے تھے، انہیں لکڑی سے بھرتے تھے، اس میں آگ جلاتے تھے، اور ایک اعلان کرتے تھے لوگوں کو پکڑ کے کہ جو آدمی اپنے موقف پر قائم ہے اس کو اس میں جانا پڑے گا۔ اسے اٹھاتے تھے، پھینک دیتے تھے۔ تو وہ اخادید یا اخدود یہاں بتلایا کہ وہ اخدود والے برباد ہو گئے۔ اخدود کا واقعہ سمجھنے کے لیے یہاں ایک چیز لکھی ہے تاریخی، کہ ایک بادشاہ، اور بظاہر بابل کا بادشاہ، وہ خود خدائی کا دعوے دار تھا کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ اس کے بعد ایک ساحر تھا، جادوگر، جو اس کے پاس رہتا تھا، ساتھ رہتا تھا، بڑا جادوگر تھا۔ اس جادوگر نے بادشاہ سے فرمائش کی کہ ایک ذہین بچہ مجھے فراہم کرو، نوعمر، میں اس کو اپنا علم دینا چاہتا ہوں، اپنا علم منتقل کرنا۔ چنانچہ ایک بچے کی تلاش کی گئی، نوعمر بچے کی، جس کی عمر پڑھنے کی ہو، اور اس کو مہیا کیا گیا کہ یہ نوعمر بچہ ہے، ذہین ہے، خاندانی ہے، جو بھی خوبیاں اس دور میں چاہیے تھیں وہ سب تھیں اس میں۔ اس جادوگر نے اسے جادو سکھانا شروع کر دیا۔ روزانہ ایک معین وقت پہ آتا تھا، اس کی خدمت میں بیٹھتا تھا، چلا جاتا تھا۔ راستے میں ایک راہب جو اس دور کے اولیاء اللہ میں تھا، وہ بھی بیٹھتا تھا۔ یہ بچہ اس کو بھی سلام کرنے لگا، کچھ وقت اس کے بعد بیٹھنے لگا، اس کی باتیں سنی، یہ اللہ پر ایمان لے آیا، عبادت کی، ریاضت کی، جادوگر کے پاس آنا کم ہو گیا، لیکن یہ خود ایک ولایت کے درجے پہ پہنچ گیا۔ اور اس کی ولایت تھی صرف اللہ کے نام میں۔ چنانچہ یہ ایک دفعہ جب گھر سے نکلا تو دیکھا کہ پوری مخلوق خوف زدہ ہے۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا درمیان میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، اگر راہب سچا ہے تو میں آپ کے نام سے بسم اللہ پڑھ کر اس کو مارتا ہوں، اس کو ہلاک کر دیں۔ اس نے پتھر مارا، وہ ہلاک ہو گیا۔ کئی لوگ ایسے تھے جو اس کے پاس آئے دم کرانے،
بینائی ان کی جا چکی تھی۔ اس نے کہا میں دم کروں گا لیکن پہلی شرط ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ۔ اب جو اللہ پہ ایمان لاتا تھا وہ اس کے دم سے شفا یاب ہو جاتا تھا۔ شہرت ہو گئی، بادشاہ تک بات پہنچی، جادوگر نے بھی شکایت کی کہ یہ میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، راہب کو بھی بلایا، اس نابینا کو بھی بلایا جس کی بینائی بحال ہو گئی تھی۔ تو راہب کو اس نے ہلاک کر دیا اور اس نابینا کو بھی، جس نے کہا میں نے اللہ پہ ایمان قبول کیا۔ اس کو سزا یہ دی کہ اس کو عام موت نہیں دینی، اس کو پہاڑ پر لے جائے وہاں سے گرا دیں۔ پہاڑ پر لے گئے، قدرتی طور پر جو لے جانے والے تھے یہ گر کے ہلاک ہو گئے، یہ بچہ نوعمر صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ سخت ناراض ہوا اور کہا کہ اس کو کشتی میں بٹھا کر بیچ سمندر کے لے جاؤ، وہاں غرق کر کے آؤ۔ وہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ جو غرق کرنے والے تھے وہ غرق ہو گئے، یہ پھر آگے واپس صحیح سالم خیر خیریت سے۔ بادشاہ نے پھر اس کو طلب کیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے مارنا ہے تو ایک ترکیب ہے، ترکیب یہ ہے کہ مجمع عام جمع کریں، مجھے سولی پر چڑھائیں، یعنی یہ بلندی پہ مجھے لے جاؤ، اور وہاں جو آدمی گولی مارے وہ یہ کہہ کر مارے کہ بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ بادشاہ اس حکمت کو نہیں سمجھ سکا اور اس نے کہا کہ ایسے ہی کرو، یعنی اس کو مارنا ہے بس۔ وہ جب اس لفظ سے مارا گیا کہ بسم اللہ رب الغلام، تو وہ تیر اس کی کنپٹی پہ لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ لیکن اس کی شہادت کا ایسا اثر ہوا کہ مجمع عام نے اعلان کیا کہ ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے۔ اب یہ پبلک کی چیز بن گئی اور ایک عمومی چیز بن گئی۔ بادشاہ پریشان ہوا، اس نے کہا کہ اب اخدود کی سزا دی جائے، خندق کی سزا۔ چنانچہ خندق کھودی گئی، بڑی آگ جلائی گئی، بادشاہ، کابینہ کے اراکین، امراء سلطنت سب بیٹھے، ان کے لیے کرسیاں، تخت آویزاں کیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ بادشاہ کو جو اللہ مانے گا وہ بچے گا، وہ مانتا جائے اور واپس جاتا جائے۔ کوئی آدمی اس ایمان کے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائے گا۔ تو لوگوں نے اس خندق کو قبول کیا، آگ کی، اور لوگ اس میں جاتے چلے گئے۔ یہ لوگ منظر دیکھ رہے تھے، پریشان بھی ہو رہے تھے۔ ایک خاتون آئی، اس کی گود میں بچہ تھا، اس کو خندق میں جانے میں تردد ہوا، کچھ رکی، اور لکھا ہے کہ شاید اپنے بچے کی وجہ سے رکی۔
لیکن بچے کو اللہ نے گویائی دی، اس نے کہا ماں تو اپنے موقف پر جم، کیونکہ تو سچی ہے۔ تو وہ بھی چھلانگ لگا دی اور وہ بھی اس میں شہید ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ وہ اخدود یعنی خندق والے ہلاک ہوئے، یہ خود ہی برباد ہوئے، کیونکہ آگ اتنی زبردست تھی کہ وہ یکا یک مزید پھیل گئی۔ اور احادیث میں نہیں ہے لیکن تاریخی روایات سے نقل کیا گیا کہ اس وقت اس بادشاہ اور اس کے کابینہ کے افراد وہ بھی اسی آگ کا شکار ہو گئے۔ تو وہ آگ جو بہت دہکنے والی تھی، جب یہ لوگ سب وہاں بیٹھے تھے اور جو یہ مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے، یہ سب اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ پر انہوں نے ان لوگوں سے کیوں بدلہ لیا؟ صرف اس لیے لیا کہ وہ لوگ ایک اللہ پر ایمان لائے جو غلبے والا ہے اور جو ہر طرح قابل حمد ہے، وہ ذات عالی کہ جس کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر شاہد ہے، یعنی وہ ہر چیز اس کی نظر میں ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مسلمانوں کو بے چینی میں ڈالا، ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو، پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ہو گیا، آخرت میں بھی ہو گیا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک عمل اختیار کیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں قرآن پاک میں جمع کی گئی، ایمان اور نیک عمل۔ اگر ایمان ہے اور نیک عمل نہیں ہے تو یہ مومن نہیں ہے۔ تو وہ آدمی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور بتایا کہ ان بطش ربک لشدید، اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کے پروردگار کی گرفت بہت ہی سخت ہے۔ اور یہ چیزیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، لیکن اب وہ دنیا میں دکھانے کے معاملات اللہ کی طرف سے کم ہیں۔ یہاں بہاولپور میں ایک واقعہ ہوا، اخبار میں آیا تھا کہ ایک نوجوان بس اسٹاپ پر بیٹھا تھا بس کے انتظار میں، قریب ایک درخت تھا، اس پہ ایک اڑن سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اڑن سانپ کی یہ قدیم سے تاریخ چلی آ رہی ہے، یہ جلیبی کی طرح ایک دائرے میں بیٹھتا ہے اور ایک پوزیشن لیتا ہے یہ، پھر وہ نشانہ اس سے خطا نہیں ہوتا، اور زہریلا اتنا ہے کہ یہ نروس سسٹم پورا ختم کر دیتا ہے اور آدمی سیکنڈوں میں مر جاتا ہے۔ تو ایک اڑن سانپ آیا، اس نے اس کے ماتھے پہ ڈسا، یہ وہیں فوت ہو گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس کا سامان دیکھا تو اس کے سامان میں ایک خاتون کے 2 بازو تھے،
جس کو اس نے قتل کیا اس کے بازوؤں میں چوڑیاں تھیں، وہ اتری نہیں، اس کو آسان لگا کہ جلدی جلدی بازو کاٹ لیں، تو وہ اس کی کنڈی میں دونوں بازو تھے، یعنی ہاتھ ہاتھ فیصلہ ہو گیا۔ تو اللہ کی گرفت بہت شدید ہے، وہ ابتدا بھی کرتا ہے، یعنی ہر چیز کو پیدا کیا، اور وہ ہر چیز کی خلقت کو لوٹائے گا بھی۔ ہم ایک دفعہ پیدا ہوئے عالم ارواح میں، پھر موت دے دی گئی، یہ بے ہوشی یا موت، پھر یہاں پیدا ہوئے اس عالم میں، پھر موت، پھر دوبارہ زندگی آئے گی۔ تو یہ دو موتیں ہیں، دو زندگیاں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت وہ بہت سخت ہے، اور اس کی قوت کیا ہے کہ اس نے تمہیں پہلے ہی پیدا کیا، دوبارہ پھر پیدا کرے گا، اور وہ بڑی مغفرت والا بھی ہے، اور وہ بہت محبت فرمانے والے بھی ہیں، مغفرت سے بھی نوازتے ہیں، نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ وہ عرش کے مالک ہیں اور بہت عظمت والے ہیں، ذو العرش المجید، فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارا مواخذہ کروں تمہارے ظلم پر فوری، تو روئے زمین پر ایک رینگنے والا کیڑا بھی نہ رہے، لیکن میں مہلت بھی دیتا ہوں، میں حلم والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو نظیریں بتلائی، فرعون اور قوم سمود۔ قوم سمود یہ بہت طاقتور قوم تھی، ان کے جو عمومی قد تھے وہ 200 اور 300 فٹ کے درمیان تھے۔ پرویز نے احادیث کا مذاق کیا، اس نے کہا حدیث کی احادیث پیش کی مضحکے کے طور پہ کہ یہ بھی غور سے سنیں، یہ بھی غور سے سنیں۔ اس میں ایک روایت یہ بھی دی 300 فٹ قد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دکھا دی دنیا میں، کیونکہ یمن اور سعودی عرب کی سرحد پہ ایک مجسمہ دریافت ہوا جو اس وقت 145 فٹ لمبائی میں ہے، اور اس کا سر 6 فٹ سے زائد اونچا ہے۔ اگر 6 فٹ قد والا آدمی ایک طرف کھڑا ہو اور دوسری طرف کھڑا ہو دوسرا آدمی، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نظیر دریافت ہو گئی، پیدا تو نہیں ہوئی لیکن دریافت ہو گئی، اور یہ دریافت بھی امریکیوں نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو ان لشکروں کی خبر ملی، فرعون کی اور قوم سمود کی، کیونکہ فرعون ایک طاقتور ترین بادشاہ تھا، اس کا ملک مصر یہ دنیا کے آباد اور زرعی خطوں میں تھا،
اس کی خود عمر 400 سال ہوئی اور مضبوط بادشاہت تھی. جس کے ہاتھوں بادشاہت ختم ہوئی اس کی پرورش انہی کے گھر میں ہوئی، اسی کے ہاتھوں میں ہوئی، اسی عیش و آرام میں ہوئی جو شاہی ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بہت شاہی ماحول میں ہوئی. ایک دفعہ حضرت آسیہ نے جو ان پر ایمان لے آئی تھیں، انہوں نے دعوت کی امراء سلطنت کی اور فرمائش کی کہ میرے بیٹے کے لیے اعلیٰ ترین عطیات آنی چاہیے، یعنی کوئی ہلکی چیز نہیں آئے گی. اب وہ جتنی چیزیں تھیں وہ ان کی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسی کے گھر میں پالا اور اس کی سلطنت ختم ہو گئی، اور بار بار کہتا تھا کہ ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو، موسیٰ کو قتل کرنے دو مجھے. اور پھر وہ لوگ کہتے تھے تھوڑی اور مہلت دیں، یہ کریں وہ کریں. وہ اللہ کا ارادہ تھا اور بہت سی چیزوں میں وہ پھنس جاتا تھا. جیسے قحط آ گیا، پھر یہ قوم فرعون کے زعماء آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے آپ دعا کریں بس یہ ٹل جائے تو آپ کی بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. کبھی کہتے تھے کہ آپ پہ ایمان بھی لے آئیں گے، لیکن جھوٹ بولتے تھے. جب مصیبت ٹلتی تھی پھر شیطان بن جاتے تھے، پھر مصیبت آتی پھر انہی کی طرف جھکتے. تو اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر سے چلاتے رہے یہاں تک کہ فرعون انہی کے ہاتھوں غرق بھی ہو گیا. اسی طرح قوم سمود برباد ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کو جھٹلانے میں ہی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا احاطہ رکھتے ہیں. اور یہ جو وحی ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ خود بنائی ہوئی چیز ہے، خود ساختہ ہے، قرآن پاک میں پہلی کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن ہے عظمت والا ہے، اور یہ لوح محفوظ میں ہے جو ہر دخل اندازی سے محفوظ ہے، اور ان فرشتے کے ذریعے آئی جو طاقتور ہے، اور ان کی بات فرشتوں میں چلتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے.